شیعہ علماء لکھا کہ 1.25 لاکھ دا مجمع آئی تے کوئی سنی بھائی آکھا کہ نہیں مجمع ہوں تے ڈھیر آئی جنا غدیر دے میدان اعلان ہویا من کنت مولا فہذا علی مولا کوئی تعداد دے تو جھگڑا نہیں کوئی لڑائی نہیں جیویں جیویں کہیں کل ثبوت پہنچے بشیر بھائی ہر کہوں میں لکھا اگو جڑی کرانا لی گل ہے ایک سنی عالم دین لکھ دے کہ جنا پلانا دے ممبر دے دوہیں بھیرا بلند ہیں وہ آدھے نوہاں دی پیشانی دے وچوں نور دی لائٹاں نکلی ہیں توجہ بابا نور دیاں لائٹاں نکلی ہیں نور دیاں شعاواں نکلی ہیں اور جنہ وستیاں تک وہ شعاواں وہ لائٹاں پہنچی ہیں یہ 1.25 لاکھ لوگ یا اس تو زیادہ لوگ ہیں تو ویسے آئے کھڑے ہیں وہ آدھے کہ جنہ وستیاں تک وہ شعاواں پہنچی ہیں انہاں وستیاں دے لوگ ہی اپنے کام چھوڑ دیتے وہی تھوں بھاج پائے آ کے غدیر دے میدان جی کٹھے تھی گئے علی مولا بن گئے میں سمیٹاں جلدی کران تے اپنے مقصد تے ہم اعلان ہو گیا علی مولا بن گئے پیغمبر دے دنیا تو ٹور ونجن دے بعد ایک اکٹھ ہویا کچھ لوگ وکھرے ہوئے تے انہاں آکھا بھی اساں اپنا خلیفہ تے مولا وکھرا بنے سو وہ تو گزر ہویا جناب بلال دا ہن ضروری تو نہیں جو میں ہر گل دی تشریح کراں تو سو سمجھ گئے ہو میں کیا پیا پڑھ دا راکڑ صاحب پڑھ دیا نا بھئی ہر گل جو ذاکر کھول کے رسے اگو کو بال بیٹھن یہی تمام دی جھولیاں تو ذکر سنا لگے ہر گل جان دیں گزر ہویا جناب بلال دا تے جناب بلال پوچھا بھئی یہ کیا اکٹھے تو بچوں ایک بندے آکھا کہ جی میں غدیر دے میدان ہی تسا اپنا مولا بنایا ہے وہ سارا پروگرام بن گئے وہ سارا مولا تے خلیفہ ہی وکھرا ہوئے تے جناب بلال آکھا بھئی عقل کو ہاتھ مارو وہ تو نبی دا حکم آئی تے خدا دا حکم آئی وہ تے تسا سارا وہ تو بخن یا کھائی تے نبی دے حکم دے مطابق غدیر دے میدان اچ مولا تے پیر علی بن گئے تے ہن وقت کی لوڑ پائی گئی ہے انہاں آکھا نہیں سارا خلیفہ ہی وکھرا ہو سی تے سارا مولا ہی وکھرا ہو سی جناب بلال تھوڑا جا پریشان ہوئے تو تور پن جناب ساسا بن سوہان کول میرے پیر علی دا صحابی بزرگ تا جان دن یہ بچہ واسطے تعارف پیا کرے نا کہ جی میں نبی دے صحابی اندے جناب سلیمان دا رتبہ میرے پیر علی دے صحابی اچ اوہ رتبہ جناب ساسا بن سوہان دے تے جناب ساسا نال جناب بلال آ کے ساری گل کی تھی بھئی وہ تو کوئی ڈھیر سارا رش بن گئے اکٹھ ہوئے تے لوگ آدھے نسا ووٹ کرے سوں تے خلیفہ وکھرا بنے سوں تے اسا اپنا مولا ہی علیحدہ بنے سوں تے جواب دے جناب ساسا مسکرا پہ تو نہ کہا بلال ہی دے وچ کو گھبراون والی گل تے ہے کوئی نہ بھئی تو وہ رش دیکھائیں تے سارا کراؤڈ دیکھائیں دیکھا میں کو نال لاکھ تو تھائیں گھنوائیں تے جناب ساسا آکھے بھی اگر میں کو لگا وہ خلیفہ اس قابل ہے تو وقت لڑنا تو ہے کوئی نہ تو تے میں نو ہرال کے تے اپنا ووٹ ہی اسے گری دیا سوں ٹھیک ہے جناب ہن جناب ساسا بن سوہان بسم اللہ تے جناب بلال اتھا پہنچن جتھا وہ سارا اکٹھ آئی وہ تو جناب ساسا سارا کو جان دیا ایک کونے چاہ کے کھڑ گئے تے پہلے انہاں سارا تے دید ماری ایک بندے کو ڈٹھا بھی دیکھ آج ہی کاٹھے آیا کیڑا بیٹھے بس سارا کو دے دیں آخر تے انہاں دی دید ونج رکی ہے ایک چہرے تے اسے نال تا گل کرنی آئی فرمائیں دے پین گل تا ہے دردی ہوئی آئی مولا صف دردی ہوئی آئی گل تا ہے دردی ہوئی آئی مولا صف دردی ہوئی آئی گل تا ہے تھوڑا جائی کو کھولو مولا صف دردی ہوئی آئی گل تا ہے دردی ہوئی آئی مولا صف دردی ہوئی آئی گل تا ہے دردی ہوئی آئی مولا صف دردی ہوئی آئی گل تا ہے دردی ہوئی آئی مولا صف دردی ہوئی آئی گل تا ہے دردی ہوئی آئی مولا صف دردی ہوئی آئی گل تا دردی ہوئی آئی مولا صف دردی ہوئی آئی گل تا دردی ہوئی آئی مولا صف دردی ہوئی آئی گل تا دردی ہوئی آئی اچھا دردی ہوئی آئی نبی بات آمن والی نبی بات آوڑ والی تخت تے بہمن والی انج دی گل کوئی نہیں ہوئی گل کوئی نہیں ہوئی گل کوئی نہیں ہوئی گل تا ہے دردی ہوئی آئی
مہربانی بابا بڑی مہربانی سائیں کوئی جبر تک کہتے ہے کوئی نہ تے نہ ہی میں کہنا کوئی ممبر تے اضافی گل کی تھی جنہ مجلس نال واسطہ نہ ہوئے گل تاں حیدر دی ہوئی آئی وہ بندہ کھڑا ہی رش دے وچ ووٹ پہ تھی نہیں تو آپ کو نہیں پتا جو ووٹ والے بندے کیویں کھڑے ہوندے ہوں جناب ساسا کو آکھے میں کو تو کوئی نشانی یاد نہیں یہ جڑیاں گلاں تو پیا کریں میں کو تو انہوں جو ایک گل یاد نہیں تے جواب دے جناب ساسا آکھے تے کو جو نشانیاں بھول گئی ہیں میں کو تو ساری کہانی یاد ہے میں تے کو کچھ مزید نشانیاں چلی نا اس بندے آکھا نشانی دے تے جناب ساسا پہ فرمائے نبی دا آخری حجاج در الہ سلامت رام ہے حیدری بڑی مہربان ہون جناب ساسا ہی کو ساریاں نشانیاں پہ دینا تے فرمائے دے پائے نبی دا آخری آؤ جناب آؤ نبی دا آخری حجاج در الہ یاد کر واپسی خومتے دوپہر دا ویلا یاد کر واپس گھومتے دوپہر دا ویلا ممبر پہلان بڑھایا نبی خطبہ فرمایا ممبر پہلان بڑھایا نبی خطبہ فرمایا کیا نبی آنکھیں ایو تھے کیا نبی آکے آیوتے میرے ہن چار خلیفے ان دی گل کوئی نہیں ہوئی گل کوئی نہیں ہوئی تا گل کوئی نہیں ہوئی گل تا ہے دردی ہوئی آئی مہربانی بابا بڑی مہربانی سے گل تا حیدر ایک مصرہ راند ہے جی اوک سو کرو تو ہی پڑھی ونجو گل تا حیدر دی ہوئی اچھا بسم اللہ گل تا حیدر دی ہوئی اگر شاعری قید کلیے نال ڈٹھا ونجے تا یہ جڑا مصرہ ہون پڑھنا ہے یہ پہلے شعر نالو زیادہ وڈا شعر ہے اس بندے آکھا میں کوئی نہیں جو تو کوئی ایک نشانی یاد نہیں جناب ساسا کو آکھا سون لکھا کہ بئی نشانی گول گے نا تو جواب ہے جناب ساسا کہ بھئی خیر ہے اگر اس ساری گلاں تے کو بھول گئی ہیں ہون وقت تے کو وہ نشانی دیواں بھی جڑی سن کے تے کو راتی نیندری نہ آوے اس آکھے وہ نشانی دے تو جناب ساسا پہ فرمائندن یاد کر سب تو پہلے مبارک تے ونجتیاں بڑی مہربانی سائیں بڑی مہربانی جناب ویسے حق بندا ہے بھائی جڑے مومن چھاں تے بیٹھے نو علمائندے پہن تا دھوپ والا کوئی بولنا چاہیے ہاں بابا حیدری جناب ساسا پہ فرمائندن یاد کر سب تو پہلے مبارکت ونجتیاں یاد کر سب تو پہلے مبارکت ونجتیاں علی دے ہاتھ چم چم کے خوشامت تے ونج کیتیاں علی دے ہاتھ چم چم کے خوشامد سنے کیتیاں تے ہن پیا شور مچائندے خلیفہ ہور بڑھیندے تے ہن پیا شور مچے دے خلیفہ اور بڑے دے یاد کر خمدہ منظر یاد کر خمدہ منظر لکھاں دے مجمع اندر ان دی گل کوئی نہیں ہوئی اے گل کوئی نہیں ہوئی اے تا گل کوئی نہیں ہوئی گل تا ہے دردی ہوئی آئی بارگاہ واسطے نیاز اکٹھی کرا گی نو تورے سامنے بارگاہ بندہ پہ کوڑے آلتے تے پردیداراں چی اپیلی ہو نیاز اکٹھی کر کے پہنچا رہے ہیں تے وقت اگلا قصیدہ میں پیچھے پڑھ اچھا پیر ہونا ٹھیک ہے نیاز اکٹھی کر کے تے تو پہنچا رہے ہو وانیان تک بارگاہ واسطے وقت میں ہوتے دوجہ قصیدہ پڑھ دا جی
اچھا ٹھیک ہے جناب ٹھیک ہے ملنگ یہ میں تیرا حکم جی اچھا ولا پڑھی نے چلو میں اتنے تک اگلے قصیدے دا انتظار پیر تل بن گئی نا ہاں خیبر دا میدان گزر گئے 39 دہاڑے فوج ساری لڑتی رہی چلی ہوئی رات پیغمبر دستار لہائی حالات ڈٹھے تھے فرمایا پالنے والا یہ فوجی یہ رہ گئے تو خیبر ویندے آواز قدرت ہے میرے حبیب گھبرا کیوں گئے تو اسے کو سارے جڑا نبیاں دا مشکل کشا ہے جا نبیاں دی حاجت روائی کی تھی مشکل کشائی کی تھی تو اسے کو سارے پیغمبر اعلان کر دیتا جو کال انشاءاللہ ساری فتح ہے کیونکہ نبی فرمایا بے کال علم میں انکو دے ہونے جڑا مرد ہو سی جڑا بھجا کرنا نہیں انشاءاللہ ساری فتح ہو سی رسول اعلان کی تھا بس اعلان دی دے رہی سارے پاسے تو ملنگ جشن شروع تھی گئے مرحب اپنے قلعے دی چھت دے ہوتے کھڑا آئی اس ایک بندے کو بھیجا بھئی پتہ کر رہا کل تک تو انہاں دا ساہ نہیں آندھا یہ آج کیا ہو گئے جو سارے حالات بدل گئے وہ کافی دیر دے بعد بندہ والا ہے پیچھا دے وہ آکے دسے محمد اعلان کیتا ہے کل ایک جوان بھی آندھا ہے وہ تیرا قلعہ فتح کرے سی اس آکے بتا صحیح تو ڈھیر ساری تنخواہ پر ہی خرچہ پہ کرے انہیں نجومی کو سار کے گھنے انہیں کو پوچھوں جوان کون ہے کتھوں پہ آندھا ہے وہ سامنے آگے اس آکے محمد اعلان کی تھی کھڑے کل کو جوان بھی آندھے تو ہی کو حساب کر اس کتاب کھولیے بھئی میں کتاب کھولیے دو لمحے ڈٹھائے تو دیکھوں آکے حساب تھی گئے اس آکے کی میں ہوں آکے اگر بھجے تو جان بچ دیئے بھجیں تو بچ دائیں جملہ آکھا جا مرحب نجومی کو کہ میں بھجاں اس آکے جیویں دیتا حالات میں پیارے تھا تو کیا تیرا پیو ہی بھجے تیرا پیو ہی بھجے اس آکے تو جوان وہ ہکو آسی اس آکے جوان وہ ہکو تو جوان آیا اس آکے تو بھجڑے اسے ہکے تو پوسی اس آکے یقیناً مرحب نجومی کو آکھے باقی تو خیر ہے میں بھج ونجا یہ ہزاروں دی تعداد کافرہ عورتوں ہی بیٹھی ہیں انہیں دف وگاونے ہیں اسے ساز سے تمہیں لڑنا ہے ہون میں کانڈ کر کے بھجا ویندہ ہوں تو پیچھو بندہ ہیک ہوئے تو اس آکھا باقی تو خیر ہے تو انہاں دی لانت کون جھلے سی نجومی آکھے بندے دا پوتر بانا جان بچا لانت تو پہ درد ہے یہ 39 دن ہو گئے تیرے تو ڈھیر وڈے وڈے جنے بھج گئے جڑے بھجن انہاں لانت کو کھن ہی نہیں بھاج بھائی یہ قصیدہ لکھا ہے محمد علی گوہر صاحب چونی آلے دا بشیر جنہ دا میں قصیدہ پڑھائی ایلی ایلی ورد پکا نہیں تے پھس جائیں گا اپنی نیاز تو گھٹا نہیں تے پھس جائیں گا یہ انہوں دا قصیدہ لکھا جی ہاں بلکہ سر پڑھائی یہ بھی قصیدہ گوہر صاحب دا لکھا ہے مالک انہوں دی قبر روشن کرے ہون کچھ عرصہ پہلے فوت ہو گئے تا گل سمجھ آندی پئی ایک پتھر دی پڑی پئی آئی اس پڑی دے نال مرحب آکھے کہ نجومی کو بات دیو صدا دے طور تے اس دا مقصد ہے بھی یہ تو جڑا کو میں حوصلہ بچائی کھڑا وہی ختم کری دے ان کو پتھر دی پڑی نال بات دیتا گیا قصیدہ پہ پڑھ دا ملا بالکل تے پہنچ گیا بات دیو نجومی کو بات ریتا گئے ان دے نال اس دا ایک شاگرد آئی وہ ہن نیڑے آ بیٹھے تھے اس ہاتھ جوڑیں وہ کہ استاد صاحب وہ کیوں اپنی جان دے دشمن بن گئے ہو اس کہ میرا پوتر گل ذرا ہولے کر تے میں تو حالے ادھی گل کی تھی جیویں تک گل حساب چاندی پئی آئی اگر گل اوویں کرینم تو اتھاں ہی قتل تھی وینم ہن شاگرد پوچھے بھئی چلو انہاں کو نیویں دسائیں دے میں کو تو کوئی حال دیو بھئی حساب دے وچ کیا آندا ہے نجومی پیاد ہے کوئی فتح دا نعرہ لا گیا ہے انج لگدا ہے انج لگدا ہے کوئی فتح دا نعرہ لا گیا ہے انج لگدا ہے انج
ہے کوئی فتح دا نعرہ لا گیا ہے انج لگدا ہے انج لگدا ہے کوئی فتح دا نعرہ لا گیا ہے انج لگدا ہے انج لگدا ہے کوئی فتح دا نعرہ لا گیا ہے انج اچھا لگدا ہے انج لگدا ہے میں کڑ کے ویکھیاں فحالاں اج بدل گیاں نے چالاں میں کڑ کے ویکھیاں فحالاں اج بدل گیاں نے چالاں تاہی حالوں بے حالاں کوئی ہر شے اتا اڈا گیا ہے انج لگدا ہے انج لگدا ہے بولیں بھائی مل کے حیدری ایویں نہیں آخر تو یک زباں ہو کے نعرہ حیدری خان صاحب تشریح ختم اتھاؤں پہلا شعر پڑھنا چاہنا تھی کہ مجبور نجومی موسم دا حال سنایا ٹھیک ہے مجبور نجومی موسم دا حال سنایا آج رات میں خواب وچ تکیا ہے کوئی نواں جوان ہے آیا آج رات میں خواب وچ تکیا بھائی جاگے کوئی نواں جوان ہے آیا تاریخ دیاں 17 تو ایک قلعے دے کل درہ تو تاریخ دیا 17 تو ایک قلعے دے کل درہ تو ان خیبر دے پتھراں تو او علی علی کروا گیا ہے انج لگدا ہے انج لگدا ہے علامہ بابا حیدری سلامت راویں تقریباً میرے فضائل دا آخری شعر اور قصیدے دا جوگ شعر ڈی چڑھ پہ میرا پیر علی میدان دے وچ مرحب دے سامنے مرحب آکھا کہ وار کر تو میرے بادشاہ فرمایا کہ جڑا سارا وار ہوندہ ہے وہ خالق دے قہر دا رجحانا ہے تو وار پہلے کارگن متوتہ کو حسرت رہے ونجے مرحب وار کیتا ہے سنی عالم دین لکھ دے کہ وہ وار میرے پیر علی اپنی ڈھال دے ہوتے ڈکا ہے فلڈو جھوار کیتا ہے میرے بادشاہ وات ڈکا ہے واران دا تبادلہ ہوئے ہن میرے بادشاہ دیواری ہائی یہ جو اپنی کتاب ہے لکھ دے کہ میدان دے وچ بابا اتنی دھوڑ اٹھی ہے ہن سمجھنا یاندی جو فتح کہیں کو نصیب ہوئی ہے قلعے دی چھت یہودی تو ویسے ہی پریشان کھڑے ہیں تو جڑا سارا مارکا ہائی بس انہوں نے جڑے کپڑے ہیں بازوਆਂ تلے آ گئے ہیں تو وہی منتظر کھڑے ہیں پتہ نہیں ڈکا ہویا کیا ہے گل انہاں کوئی سمجھ کوئی نہیں پئی آندی شعر تو نہیں انشاءاللہ میں تیرے دل والی ڈائری تے مصرع لکھ کے ویسے بھائی جان وہ کھڑے ہیں لوگ والا بھاج پائے انہاں کے وہ یہودی کو پتھر دی پڑی نال جدا کیتا انہاں کہا بھئی میدان دے وچ تو سمجھ نہیں پئی آندی فتح کہیں کو نصیب ہوئی ہے تو دوبارہ کتاب کھول دے تو سارے کے فتح یاب کون ہوئے اس کے کتاب بعد دے وچ کھلے سا پہلے میں کوئی رسا مرحب وار کر گئے انہاں کہا جی ہاں تے کیا ہویا انہاں کہا بھئی او وار علی ڈک گئے دے ہیں تے ہون انہاں کہا علی دیواری ہائی اس کے وقت حساباں دی لوڑ ہی نہیں پہلے میں کو آپ رساؤ تو سا آپ علی دا ہاتھ اردہ ڈٹھائے ہاتھ چویدہ ڈٹھائے انہاں کہ جی ہاں ڈٹھائے نجومی پیاد ہے ہاتھ ہی اٹھے آئے اتا علی دا سمجھو ہے قہر جلی دا جاگیں بھائی حیدری شاہ جی میں روکی واسطے گیا انتظار پیر رک میں ہی واسطے گیا وہ ایک ویج بری کی پہ آندی ہے جڑیاں پہلیاں ڈولائیں نہ ہیں وہ ہے نجومی دی گل اگو نجومی دی گل سن کے یہ جڑا یہودیاں دا قلعہ ہے اتھا سارے مرحب دے سجن کوئی نہ اتھا چھاتے ایک یہودی کھڑائی میں انجا کھاں جڑا مرحب تو سڑا ودا ہے وہ بھج پیے تو اسے کے اعلان کیتا انشاءاللہ اعلان تو کو شام تک یاد راسی اس یہودی دا اعلان ہی سننا ہے پہلے نجومی دی گل سنو ہاتھ ہی اٹھے آئے اتا علی دا سمجھو ہے قہر جلی دا ہاتھ اٹھے آئے اتا علی دا سمجھو ہے قہر جلی دا حالات تو ہی میں لگ دے ہے ہو گیا ہمارے علی دا حالات تو ہی میں لگ دے ہو گیا ہمارے علی دا ہر بھاراتے ہر ہولا پیا آکھے مولا مولا ہر بھاراتے ہر سنے 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 مولا مولا ہر پاسے پائے گی رولا کوئی
مرحب کو پھڑکا گیا ہے انج لگتا ہے انج لگتا ہے گل ملنگ دی سنے دا جا جاوی نہ رک جاوی سورج گل ملنگ دی سنے دا جا جاوینا رک جاوی بس سمیٹن لگا گل ملنگ دی سن دا جا جاوینا رک جاوی سورج گل ملنگ دی سنے دا جا جاوی نہ رک جاوی سورج گل ملنگ دی سن دا جا جاوینا رک جاوی سورج گل اچھا دی سن دا جا قسم لی دی آج نہ رکیو قسم دی آج نہ رکیو پھر نہ فلاکت آوے گا جاوے نہ رک جاوی سورج گل ملنگ دی سنے دا بڑی مہربانی جناب حاکم شام دا دربار دشمن دا دربار میرے پیر علی دا ملنگ جناب ابو منصور مظفر دربار دے سنٹر دے وچ کھڑا ہے چونکہ شام ہو گئی دہدا پیا سورج دے پاسے تے اعلان کر کے پیاد ہے موقع ملے اے ذکر دے ایہنی سہارے بدنی تے موقع ایہنی سہارے بدنی تے میں کرنا ہے ذکر علی دا تو منکر دا جگر جلا میں کرنا ہے ذکر علی دا خیر بھائی تیریاں دھیاں دے پردے سلامت ہوئن ختم ہو گئی مجلس جنہ لوگاں کو گھرہ تو اولاد تو کائنات دے ہر ڈوک تو بطول دھیاں دے درد پیارن کچھی ہے اپنا گھر ہے میں کوشش کرے سنجو کوئی اوریان روایت نہ پڑھا اے فضائل دے مصر ذاکر پڑھ دے رہے ہیں اگو ہکڑو مسائب دے شیر ہیں وہ اکثر ذاکر چھوڑ گئے میں کوشش کریں نا بڑے ادب نال میں دو وین تیری جھولی تے پہنچا ہوا ملنگ بابا یہ قصیدہ لکھ دیں میں قصیدہ پہ پڑھ دیں فضائل دے شیر ہیں مومن نعرے پہ سنیں دے ہیں تی میں ہکے لمحے جو روخ جو بدلے تے تذکرہ جو ہویا بی بی دی چادر دا اکھیں دا موسم ہی بدل گیا ہے چھوٹے چھوٹے بچے ہی رو پائیں ملنگ بابا قصیدہ لکھ دیں شاعر دی دید پہ یہ بی بی دے اجڑے چمن دے اس مصرہ چا لکھا ہے دیگر ویلے گھوڑے بھج گئے ٹکڑے ریت گرم تے سجے گئے دیگر ویلے گھوڑے بھج گئے ٹکڑے ریت گرم تے سج گئے دور لٹوا کے سین معصوم روے گل سجاد کلا دور کھڑ بھائی بسم اللہ جی بسم اللہ پرسا قبول ہوئی ول پڑینا دیگر ویلے گھوڑے بھج گئے ٹکڑے ریت گرم تے سجے گئے دیگر ویلے گھوڑے بھج گئے ٹکڑے ریت گرم تے سج گئے دور لٹوا کے سین معصوم روے گل سجاد کلا دور بسم اللہ خیر بھائی انتظار بھائی چونکہ تساں این انداز دے کلام ڈھیر پڑھیں وین میں ولا پڑھ دا لیکن اس تو پہلے مومن خان ایک کمبر صاحب دا ایک بند میرے سامنے آئے اسے ٹائم دا بند ہے وہ بھی سن گنو انہاں لکھا کہ منظر کیڑا آئی چڑھ فوج یزید دی گھوڑیاں تے
تے آ گئی خیام وچالے ہو گن گن کے 120 برکے لائے فوج نے ظلم دے نال ظلم دے نال اگو تاریخ دا ایک ورک ہے میں ڈرتا کھڑا سید معافی دے تو بند مکمل کرا بسم اللہ ایک چھوٹی دھی ہے مسلم دیو جہدی عمر ہے 5 سالے رونا لے اون دی قاسم واگو خیمے آوے تھی گئی آئی لاش پمال سین تنہ پرسہ قبول فرماؤ جی بابا بسم اللہ ول پڑھی نا اون دی قاسم واگو خیمے آوے تھی گئی آئی لاش ولا چا پڑھ دا بھلا پڑھا بسم اللہ کرا صدقے تھی وہیں واسطے تہادہ کھڑائیں دیگر ویلے گھوڑے ٹکڑے ریت گرم تے سجے گئے دیگر ویلے گھوڑے بھج گئے ٹکڑے ریت گرم تے سجے گئے دور لٹوا کے سین معصوم روے گل سجاد کلا دور لٹوا کھڑ بھائی میرے حصے دی نوکری پوری ہو گئی میرے بھائی دی پھوڑی بھی چھائی قبول ہو چلو مومن جو آدھن وال پڑھی نہ چڑھ فوج یزید دی گھوڑیاں تے آ گئی خیام وچالے ہو گن گن کے 120 برکے لائے فوج نے ظلم دے نال شاہ جی اگلی جڑی روایت ہے وہ میں نہیں پڑھ دا تو ذاکرہ کو مجبوری نہ کیتا کرو جو بار بار ایسے روایتہ پڑھیں خیر بھائی تیری ادھیاں دے پردے سلامت ہومن بس ایک باری اوکھے روایتہ ہی میں پڑھ گیا ایک وین ہور سن کے نو ممبر چھوڑے نا شاہ صاحب انہوں دے حوالے کریں نا اگلی منظر کیڑی ہے بازار تے دربار تے سین دربار اچکی میں پہنچی میرو دیکھ میں اس اندازے چی مسائے پڑھ دا اختر چینیوٹی دے کتے دا سہارا گننا وہ لکھ دا دربار امیر شام کا منظر عجیب ہے زینب کو مل رہی ہے وراثت بطول کی صدقے تھی ماں اے وین تنے کو قیامت لفظن بابا ٹھتی آلا وین پڑھ دا ہائی کہ بطول دی تھی دربار دے ویچ آئی کیوں ہے انہا مصرہ لکھا ہے ویچ دربار دے آ گئی لوگ ادھن باغی دی بھیڑے ویچ دربار دے آ گئی معافی دے میں لفظ پڑھ دا باغی دی بھیڑے شامی نسال حرامی آکھن وہ پیان دیئے ہون دیماشا تشریح کرا ایک تھا یہ بطول دی تھی شاعر لکھ دا جتا ایک رہلا نہیں کھڑ سکدا تے کوئی غیرت مند انسانے جہتے کھڑ کے سین میری سنی 15 وار آلان سین تنی مکان قبول فرماوے